اپنا پیسہ اپنی اولاد پر قربان کرتے ہیں، اپنی جوانی کا عالم اپنی اولاد پر قربان کرتے ہیں، تو پھر جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر اپنے والدین کا ایک حکم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ تو فی زمانہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں پر دوستوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اپنے والدین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو میرا رب اور میرا محبوب انہیں اہمیت دیتا ہے۔ فی زمانہ ہم اپنی اولاد کی ایک تربیت نہیں کرتے، حلال رزق نہیں کھلاتے۔ جب ہم تربیت اچھی نہ کریں، حلال رزق انہیں نہ کھلائیں تو وہ کبھی بھی بڑھاپے میں اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے والدین کی پھر فرما بردار بھی نہیں بنا کرتے۔ ہمیں اس میں اشد ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے احکامات جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ سنائے جائیں، انہیں نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے، انہیں قرآن پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ جب وہ نماز پڑھیں گے، کہیں درس سنیں گے، تقریریں سنیں گے تو ان کو اپنے والدین کی اہمیت کا علم ضرور ہوگا۔ تو جو والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، انہیں نماز پڑھنے کا نہیں کہتے، خود نمازی نہیں بنتے، ان کی اولاد کبھی نماز پڑھنے جب نہیں آتی تو وہ قرآن اور حدیث کا درس نہیں سنتی، تقریریں نہیں سنتی، تو پھر انہیں کبھی بھی اپنے والدین کی عزت اور عظمت کی خبر بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو فی زمانہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو ان کی جوانی میں، ان کی اڑتی عمر میں ان کی تربیتیں ایسی کرو انہیں احساس رہ جائے کہ ساری زندگی ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں تو بھی ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تربیت حلال رزق سے اور ان کی تربیت قرآن اور حدیث کے احکامات سے کی جائے، ورنہ فی زمانہ تو ہر بزرگ، ہر بڑا آدمی اپنی اولاد کی شکایتیں کرتا نظر آتا ہے۔ کیوں شکایتیں کرتا ہے؟ کہ ان کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج اپنی اولاد کی شکایت نہیں بلکہ ان کی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ضرورت والدین کو ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے سلام اور بیائت کتاب میں بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم اپنے رب کی عبادت کر لو، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو میرے رب نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، بہرحال اگر وہ دونوں والد ہو یا والدہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پھر ان دونوں سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکالنا۔ اف کا کلمہ بھی، یہ نہیں کہ اف کام نہیں کرنا، کام بھی کر لینا، کام کرنے کے بعد افسوس کرنا کاش کہ میرا والد مجھے یہ کام نہ کہتا۔ اس طرح کے افسوس والے الفاظ یا چہرے میں کوئی رد و بدل آ جائے، ہاتھ سے، منہ سے، زبان سے، جسم سے وہ کام کرے لیکن چہرے میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا برابر بھی کوئی چہرہ تبدیل بھی نہ ہوتا۔ حکم نہ ماننا تو الگ بات، اور حکم بھی مانے اور مانتے ہوئے اتباع بھی کرے، وہ کام بھی کرے جو والدین حکم دے، لیکن دل کے اندر یا چہرے کے اندر تھوڑا سا ملال پیدا کرنے کو بھی میرے رب نے منع فرما دیا۔
تو والدین کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو اس حدیث میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راضی الرب فی راضی الوالدی، کہ رب اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے سے اس کے والدین ان کے راضی ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ مساجد میں بیٹھ کر جتنا بھی رب کو راضی کرے اور والدین کو ناراض رکھے تو رب اس کا راضی نہیں ہوا کرتا۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب اس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ اور فرمائیں کہ وَسَخْطُ الرَّبِّ، کہ رب اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو کتنی اہمیت ہے کہ رب کی رضا کو والدین کی رضا قرار دیا، رب کی ناراضگی کو سبب والدین کی ناراضگی قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن میں جہاں پر اف کہنے سے منع فرمایا، اف تو کیا، چہرے کے اندر تھوڑا سا ملال رنگ کو تبدیل کرنا یا تھوڑے سے ناگوار انداز میں چہرے کو اپنانا بھی میرے رب نے حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور میرے محبوب کا فرمان پڑھے وہاں پر بھی اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا کہ اپنے والدین کو راضی رکھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ اپنی اولاد پر والدین کا حق کیا ہوتا ہے، کہ اولاد اپنی والدین کی کتنی خدمت کر سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہما جنتک او نارک، کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیرے جہنم بھی ہے، تیرے لیے جنت کا سبب بھی ہے اور تیرے لیے جہنم کا سبب بھی ہے۔ اگر تو اپنے والدین کو راضی رکھے گا، ان کی رضا چاہے گا، تو اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی ناراض رکھا تو اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا حکم ہے کہ والدین کی رضا کو جنت اور جہنم کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ والدین بشرطے کے حق کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی والدین بعض اللہ کسی کو اسلام پھیرنے کی دعوت دیتے ہوں تو وہاں پر اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے سے روکتے ہوں تو ایسے والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اطاعت وہاں پر جائز ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں پر کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ ایسا کام جہاں پر گناہوں کا شیبہ ہو یا ایسا کام جس سے فرائض رکتے ہوں تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں ہے، باقی والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ کسی کے والدین اسے سود کھانے کا حکم دے تو یہ جائز نہیں ہے ان کی اس بارے میں اطاعت کرنا۔ جھوٹ بولنے کا حکم دیتے ہوں یہ بھی وہاں پر اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن اور حدیث میرے رب کے فرمان آ جاتے ہیں۔ میرے رب کے اور میرے محبوب کے فرمان سے ایسے کام جہاں پر نہی اور امر کا حکم ہو وہاں پر اگر والدین روکتے یا حکم دیتے ہوں وہاں پر ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوتا، باقی ہر کام میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے ساتھ میرے محبوب نے تشبیہ دے دی۔ اگر والدین کو راضی رکھو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اگر والدین کو ناراض رکھو گے تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من ولد بار ينظر الى ولديه نظر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیکھتی ہے، جب والدین جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو فرما بردار اور اطاعت مند اتنا ہے کہ والدین اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، میرے محبوب نے فرمایا ہر نگاہ میں اللہ ایسے والد کو، ایسی اولاد کو جو والدین کو خوش رکھتے ہوں، اللہ انہیں ہر محبت بھری نگاہ میں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب محبت سے دیکھنا اور والدین بھی اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا کتنا فرما بردار بیٹا ہے اور میری کتنی اطاعت کرنے والا ہے، والدین اولاد سے خوش ہوتے ہوں اور اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہو تو اللہ انہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی والدین کی اطاعت اور محبت میں بھی اللہ حج عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماندی، رب رسول نہ اس پہ راضی جڑا کرے نہ عزت ماندی۔ ماں باپ کی محبت بھری نگاہوں سے بھی میرا رب کتنے بیڑے تار دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ والدین ہمارے لیے کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم، میرے محبوب نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جب ان کی تم خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ والدین کی خدمت، جتنا خدمت کرو گے، جتنا اطاعت کرو گے، جتنا فرما برداری کرو گے تو اتنا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ جو اجر ملے گا اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر والدین کافر بھی ہوں ان سے بھی صلہ رحمی کا حکم ہے، ان سے بھی خدمت کرنے کا حکم ہے، ان کی اطاعت وہاں تک کرنے کا حکم ہے جہاں تک ان کے جسموں کو سکون ملتا ہو۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک والدہ جو مشرکہ تھی، مومن ابھی نہیں بنی تھی، ان کی خدمت میں آئے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہے جو میرے گھر میں آنا چاہتی ہے لیکن وہ اسلام سے اعراض کرتی ہے، مسلمان ابھی نہیں ہوئی، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ضرور اس کی خدمت کر، اس کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اب مومن والدہ ہو، مسلمان ہو تو اس کی خدمت الگ ہے، اگر کوئی کافر بھی ہو تو اللہ اس میں بھی اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب نے کافرہ والد سے، والدہ سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، میری شادی بھی ہو چکی ہے، میں مال کما کے آتا ہوں، میرا والد آتا ہے مجھ سے وہ مال میرا چھین لیتا ہے، اس مال کی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میری بھی اولاد ہے۔ تو میرے محبوب نے مسکرایا اور فرمایا انت ومالک لابیک، کہ فرمایا تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی جائیداد میں شامل ہے۔ تو صرف یہ کہتا ہے کہ وہ آتا ہے مجھ سے میرا مال، میرے پیسے چھین لیتا ہے،
تو اگر وہ چاہے تو پیسے تو الگ بات ہے، تمہیں اٹھا کر بیچ دے تو بھی وہ بیچ سکتا ہے۔ اتنا حکم میرے محبوب نے والدین کے لیے عطا فرمایا۔ فی زمانہ ہمارے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو ہم تو اپنے والدین کی خدمت تو درکنار رہا، ان سے الگ مکان لینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ہم ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے تو ان کے ایک لمحے کے بھی ہم ایک لمحے کا بھی جو ہم پر ان کا حق ہے اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں مفہوم روایت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر حج کرواتا ہوں، کیا میں ان کے حق ادا کر سکتا ہوں یا حق میں نے ادا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے ایک سانس کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا، جو ایک سانس ہوتا ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے ایک مفسر ہے جن کا نام ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج کل کے فی زمانہ تو ہم ایسے مفسر ملتے ہی نہیں ہیں، ایسے محدث ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے جو اس طرح کا یہ محدث ہے، اور ان کی بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ حدیث کا درس دیا کرتا تھا، اور لاکھوں کروڑوں ان کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ اور حضرت ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مرتبہ درس حدیث دے رہا تھا، ان کا شاگرد بھی بیٹھا تھا، اور اس شاگرد نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو آپ کی بارگاہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب کے اس تابعی نے، اس نیک بندے نے، حضرت ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دینے والے لاکھوں کروڑوں ان کے شاگرد، تو شاگرد کو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس شاگرد نے عرض کی حضور رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک، چہرے پر جو داڑھی ہے یہ چمک رہی تھی، اور اتنی چمک رہی تھی اس کے اندر موتی بھی موجود تھے۔ فرمایا چہرے کے اندر اس داڑھی کی چمک ایسی تھی ہماری آنکھیں آپ کے چہرے پر نہیں رک سکتی تھی۔ فرمایا اس طرح کا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو اسحاق اسفرانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں حدیثوں کا درس دیتا ہوں، جب میں تمہیں پڑھاتا ہوں، رات کا وقت ہو جاتا ہے، جب میں عشاء کے بعد گھر جاتا ہوں تو میری والدہ سوئی ہوئی تھی، تو ان کے قدموں پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس مٹی کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے داڑھی کے صاف کرنے کا مجھے یہ اجر عظیم عطا فرما دیا۔ داڑھی سنت رسول ہے، اور وہ قدموں سے، ماں کے قدموں میں جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صفائی ہاتھ سے نہیں کی، کسی کپڑے سے نہیں کی، اپنی داڑھی مبارک سے اپنی والدہ کے قدموں کو صاف کیا، تو اللہ نے اس کی داڑھی کو ایسی چمک عطا فرما دی تھی۔ تو اس لیے شاعر نے کیا کہا کہ عظمت عظمتاں کی سناواں ماندیاں، عظمتاں کی سناواں ماندیاں، تار دیا نے دعاواں ماندیاں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بڑے بزرگ گزرے، اور ان کا زمانہ غالباً حضرت غوث اعظم سے بھی پہلے تھا، بڑے بزرگ اور تصوف کے معنی بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے، تو ان کو بڑا ایک مقام تھا، لوگ ان کی بات سننے کے لیے بے چین ہوتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے تو ان کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ تو کسی نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مقام اللہ نے تجھے کیسے عطا فرمایا؟ اللہ نے یہ مقام تجھے کیسے عطا فرمایا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی،
आवाज देते हुए फरमाया, अब्बा यजीद मुझे पानी ला कर दो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उठा, घड़े के पास पहुंचा तो घड़े में कुदरत का एक निजाम था, पानी मौजूद नहीं था। मैं वो घड़ा उठा कर नहर के पास गया, पानी भर के वापस आया, प्याले में पानी भर कर जब वालदा के करीब पहुंचा तो उस वक्त मेरी वालदा सो चुकी थी। मैं सारी रात वालदा के सराने के पास खड़ा रहा। जब मेरी वालदा ताज्जुद के लिए उठी तो मुझे देखा, परेशान हुई तो अर्ज करने लगी, ऐ बायजीद तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माज़ूर आपने चंद लम्हे पहले आवाज दी थी कि मुझे पानी पिलाओ, तो पानी घड़े में मौजूद नहीं था। नहर के पास गया, वहां से पानी भर कर आया, तो मैं जब वापस आया तो आप सो चुकी हैं। तो फरमाया, उस वक्त से लेकर आप तक मैं सिराने खड़ा हूँ, इस वजह से खड़ा हूँ कहीं आपकी फिर आँख न खुले और मुझे मौजूद न पाओ, कहीं मुझे बद्दुआ न दे दो। तेरी बद्दुआ से डर के मारे सारी रात में खड़ा रहा। तो हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने जब देखा तो कहने लगी, हुजूर बात ये है, अंदाज ये है कि अगर तुम सारी रात खड़े रहे हो तो मैं तेरे इस पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगी, बल्कि इस पानी से वुज़ू करूंगी। वुज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए तुझे दुआओं से नवाजूंगी। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, फिर उस वक्त मेरी वालदा ने उस पानी से वुज़ू किया। वुज़ू करने के बाद नमाज तहज्जुद अदा फरमाई। नमाज तहज्जुद अदा फरमाने के बाद उसने मुझे दुआओं से नवाजा है। आज जो अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया वो मेरी सारी माँ की दुआओं का असर लगता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अब कितना एक मकाम अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालदा की दुआओं से। तो वालदा की दुआओं का ये असर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए ही दुआएं करती, उनके अंदर कोई तमा नहीं होता। अगर मैं बैठा हूं तो मैं दुआएं दूंगा, जिसने पैसे मुझे ज्यादा देंगे दुआएं भी उसको ज्यादा नवाज दूंगा, जिसने कम दिए तो दुआएं भी कम होंगी। इसी तरह के फी जमाना हर पीर, हर फकीर, हर मौली, हर नेक बंदे का यही असर है। लेकिन जो वालिदैन दुआ देते हैं वो खालिसतन अल्लाह की रजा और खालिसतन मोहब्बत की वजह से देते हैं। जब वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दुआएं देते हैं ना, तो अल्लाह भी उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमा देता है। तो इसलिए कहा जाता है, अज़मता की के सुनावा मांदिया, अज़मता की के सुनावा तार दिया ने दुआ मांदिया। इसी अंदाज में हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मिलता है कि जब आपने अपनी इस वालदा को दूर से आते हुए देखा तो चादर बिछा दी। चादर बिछाने के बाद जिसका काले कमले का जिक्र रिवायतों में भी मिलता है, अल्लाह के महबूब ने उनको बिछाया, अपनी वालदा को वहां पर बिठाया। बिठाने के बाद चंद लम्हे के लिए उनसे महुए गुफ्तगू रहे। गुफ्तगू करने के बाद जब वो जाने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए ये खुशकिस्मत माई कौन है जिनके लिए आपने कमली काले कमले बिछा दी? तो मेरे महबूब ने फरमाया, ये वो दाई हलीमा है जिसके सीने से अल्लाह ने मेरे ग़िज़ा को मुकर्रर फरमाया था। अब ये वो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसने सिर्फ रज़ाई वालदा बनी, उनके लिए इतना एहतराम किया। वो जब आई तो खड़े हो गए, उनके लिए काली कमली अपनी चादर बिछा दी। बिछाने के बाद उस पर बिठाए, फिर अदब और एहतराम के साथ अल्लाह का पैगंबर उनके पास बैठा। तो अगर हकीकी वालदा होती तो बताओ मेरा महबूब उनका एहतराम कितना करता।
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو روایت میں آتا ہے فبقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، ارد گرد جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگے تھے۔ زیارت مصطفیٰ، اب زیارت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر رہے ہیں اپنے والدہ کی قبر انور کی، اور آپ کی والدہ تقریباً جب آپ 6 یا 7 سال کے تھے اس وقت وہ انتقال فرما گئی تھی، تو اللہ کا پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر قبرستان میں یا جہاں پر بھی آپ کی والدہ کی قبر تھی ان کے لیے زیارت کرنے گئے، تو جب وہ وفائیں یاد کی کہ کس قدر میری والدہ میرے لیے تکلیفیں برداشت کرتی تھی، تو میرا محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اماں حضور، اگر آج تم زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو دیکھتے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرما دی۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ عظمت کی سنا دیا تار دیا نے دعا دیا، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا، بلند آواز سے کہہ دیں عظمت کی سنا تار دیا نے دعا دیا، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا۔ تو فی زمانہ ہماری اولاد ہماری اتباع، ہماری فرما بردار، ہماری خدمت کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم ان کو حلال رزق نہیں کھلاتے، ان کی ہم تربیت نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ کل ہماری خدمت گار بھی بنے گی۔ تو فی زمانہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ ہر شخص، ہر والد اپنی اولاد کی شکایتیں کرتا ہے، تو شکایتیں کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ اولاد اپنے والدین کی خدمت گار نہیں بنتی۔ جس طرح والد ایک ہوتا ہے تو بچپن میں اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی غرق کر دیتا ہے، اپنا مال ان پر قربان کر دیتا ہے، اپنا سکون اپنی اولاد پر قربان کر دیتا ہے، جب اسی اولاد کو ضرورت ہوتی ہے، والد جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ اس اولاد کے مال کی جب والد کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو فی زمانہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھائیں، اچھے